بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر قیصری جو شہر روحانیت و مستقر مدفن اولیاء کاملین ہے، اس کا مختصراً تذکرہ کرتے ہیں۔ شہر قیصری وسطی اناطولیہ کا ایک بڑا شہر جو 5 شہری اضلاع پر مشتمل ہے۔ یہ شہر اناطولیہ کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اہم محل وقوع کے باعث یہ شہر انتہائی اہمیت کا حامل رہا۔ اولین اموی خلیفہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عارضی طور پر یہ شہر مسلمانوں کے زیر نگیں رہا۔ 1064 عیسوی میں معروف سلجوقی سلطان الپ ارسلان نے اس شہر کو فتح کیا۔ سلاجقہ روم کے عہد میں یہ شہر مرکزی حیثیت رکھتا تھا اور اسے دارالحکومت کا درجہ حاصل تھا۔ 1243 میں اس شہر پر منگولوں کا قبضہ ہو گیا اور 15ویں صدی میں یہ شہر عثمانیوں کے زیر نگیں آ گیا۔ شہر قیصری قدیم، تاریخی اور خوبصورت کے ساتھ روحانیت والا شہر ہے۔ اس شہر میں کئی بزرگوں کے مزارات مبارکہ اور کئی قادری رفاعی خانقاہیں موجود ہیں۔ مزارات مبارکہ میں سرفہرست حضرت مولانا جلال الدین رومی کے استاد مکرم و شیخ اول حضرت سید برہان الدین محقق ترمذی کا مزار پر انوار ہے۔ قیصری شہر میں ہماری پہلی بار حاضری جولائی 2004 میں ہوئی، جب ہم قونیہ شریف میں حضرت مولانا جلال الدین رومی کے مزار مبارک پر حاضری کا شرف حاصل کرنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کے مرشد اول کے مزار مبارک کی زیارت کے لیے بذریعہ بس قیصری پہنچے تھے۔ قیصری کے مرکزی بس اسٹینڈ سے ایک منی بس میں مرکز شہر میں جانے کے لیے سوار ہوئے اور ڈرائیور کو بتا دیا کہ ہمیں سید صاحب کے مزار مبارک کے قریب ہی اتار دے۔ آپ کا مزار مبارک ایک قبرستان کے اندر واقع ہے۔ رات کافی ہو چکی تھی اور خیال تھا کہ اب آپ کا مزار مبارک بند ہو چکا ہوگا، لیکن ہماری خوش قسمتی کہ جب ہم قبرستان سے گزر کر آپ کے مزار مبارک تک پہنچے تو آپ کے خوبصورت اور پرکیف مزار مبارک کو کھلا پایا، اور جن شخصیات پر رب تعالیٰ ان کی زندگی میں ان پر تجلیات کا نزول فرماتے رہے، ان کی قبور سے بھی نور کی شعاعیں اور اب تک انوار و تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے۔ ان تمام باتوں کا تعلق محسوس کرنے سے ہے، نہ کہ تقریر و تحریر سے۔ کافی طویل سفر کے بعد پہنچے تھے۔ تازہ وضو کرنے کے بعد آپ کے مزار مبارک پر حاضر ہو گئے۔ یقین مانیں کہ آپ کے مزار مبارک کی زیارت سے ہی طویل سفر کی ساری تھکاوٹ یکدم دور ہوگی اور دل و دماغ کو ایک سکون حاصل ہو گیا۔ منتظم مزار سے پوچھ کر رسمیں چادر پوشی ادا کی، محفل نعت منعقد کی اور آپ کے مزار مبارک کے قریب دوسری قبور پر بھی فاتحہ خوانی کی۔ منتظم نے ہمیں بتایا کہ اس مزار مبارک کے ارد گرد قبرستان کے چاروں اطراف میں اولیاء اللہ کی قبور مبارکہ ہیں۔ پھر ہم نے بیٹھ کر اجتماعی دعا کی اور منتظم سے بھی دعا کروائی۔ پھر سیدنا برہان الدین محقق ترمذی اور حضرت مولانا روم کی کرامات کا ذکر ہوتا رہا۔ منتظر مزار ہمارے مترجم یونس ازدمیر کو بتا رہے تھے کہ آج آپ لوگوں کا اس وقت اس مزار پر حاضری دینا بھی حضرت مولانا روم کی کرامت ہی ہے، کیونکہ روزانہ یہ مزار مبارک 8 بجے تک بند کر دیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے آنا تھا تو مجھے کسی غیبی طاقت نے اس وقت کے لیے روکا ہوا تھا۔ ہم تقریباً 10 بجے کے بعد ہی اس مزار مبارک پر پہنچے تھے۔ منتظر مزار مبارک فرمانے لگے کہ کرامات الاولیاء حق و انکارها کفر، کہ کرامات اولیاء حق ہیں اور ان کا انکار کفر ہے۔ کافی دیر تک ہم سیدنا برہان محقق ترمذی کے مزار مبارک کے سایہ میں بیٹھے رہے، قضا نمازیں ادا کی اور عشاء کی نماز منتظم صاحب کی میت میں ادا کرنے اور ان کا انتہائی شکریہ ادا کرنے کے بعد ان سے اجازت کے طلب ہوئے، اور انہوں نے ہمیں حضرت برہان الدین محقق ترمذی کے مزار کے بارے میں بھی ایک کتاب عنایت فرمائی۔ اندرونی و بیرونی مناظر اور مزار مبارک سیدنا برہان الدین محقق ترمذی کی تصاویر بنائی۔ الوداعی سلام کے بعد
ہم واپسی کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت محقق ترمذی سیدنا برہان الدین کے فیوزات و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔